بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء کی نگاہ عنایت و شفقت سے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کریں گے۔ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، دیباچہ۔ یعنی کسی کتاب کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کتاب کے مضامین، یعنی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو اوپننگ کہتے ہیں، اور اوپننگ کا معنی فاتحہ ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اوپننگ چیپٹر ہے، اور قرآن پاک میں جتنے مضامین اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ اجمالاً سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی نام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ رب العزت نے توفیق، صحت اور زندگی عطا کی تو تفسیر بھی پڑھاؤں گا۔ تفسیر پڑھاؤں گا نہیں بلکہ تفسیر ہم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز تفصیلی مباحث کسی حد تک میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سیکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ کریمہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد سے پہلے الف اور لام ہے، جب اس کو جدا کریں گے تو اس کو الف لام کہیں گے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں جن کی تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی تو بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں پر بھی اس الف لام کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر جو معنی لیا جاتا ہے وہ سب کا ہے۔ سب، تمام، جمی، اول۔ حمد کا معنی تعریف ہے۔ سب تعریفیں، تمام تعریفیں، کل تعریفیں، جمی تعریفیں۔ للہ دو لفظ ہے، پہلا لفظ لام ہے۔ لی جو ہے نا، اس کو جب جدا کر کے ہم اس پر گفتگو کریں گے تو لی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو لام کہیں گے۔ اور اگر آپ ذہن میں رکھیں تو لام بھی ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ اس سے پہلے ہم نے با کو پڑھا ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ، تو اسم الجلالہ کے آخر میں زیر ہے۔ یہ زیر جو ہے یہ اس با کی وجہ سے ہے۔ بسمی، جو بسمی میم پر زیر ہے یہ بھی اس با کی وجہ سے ہے۔ تو اسم الجلالہ کے آخر میں جو زیر ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ یہ ٹوٹل 17 کلمات ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو عام طور پر اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ ان 17 حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ جیم الف جا، را اور گول ہا۔ اصل میں تا ہے، گول تا ہے، وقف کریں گے تو ہا بن جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، وہ ذات جو
ضرورت کے مطابق عطا فرمائے۔ واضح ہے بچپن میں اور ضرورت ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، ایسے ہی ہر جاندار کا معاملہ ہے۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو چیز کی ضرورت کو جانے اور اس کی ضرورت کو فراہم کرے، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی۔ عالم جہاں کو کہتے ہیں، اور عالمین یہ جمع ہے سب جہان۔ عام طور پر ان دو لفظوں میں فرق نہیں کیا جاتا، اور نہ جاننے کی بنیاد پر عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، اور عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں لفظوں کو، عالم کو اور عالم کو، ایک خوبصورت بیان کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، موت العالمی موت العالم۔ عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی عالم کے چلے جانے سے پورے جہاں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو عالم جاننے والا اور عالم جہان، سب تعریفیں اللہ کے لیے، پالنے والا سب جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جب اس آیہ کریمہ کو ہم جدا کر کے پڑھیں گے تو الرحمن پڑھیں گے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر آیت کو جدا کر کے ہی پڑھا جائے۔ تو جب نئے سرے سے شروع کریں گے تو الف پر ہم نے زبر ڈالنی ہے، الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی رحمت سے ہے، رحیم بھی رحمت سے ہے۔ رحمان کا معنی بھی رحمت والا ہے، رحیم کا معنی بھی رحمت والا ہے، مگر فرق ہے دونوں کے اندر، اور بہت سارے فروق علماء اسلام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی معنی دونوں کا ایک ہے، رحمان بھی رحمت فرمانے والا اور رحیم بھی رحمت فرمانے والا۔ ایک فرق یہ ہے جو میں نیا عرض کرنے لگا ہوں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے پر بھی رحمت فرمائے، بیگانے پر بھی رحمت فرمائے، دوست پر بھی رحمت فرمائے، دشمن پر بھی رحمت فرمائے، مومن پر بھی رحمت فرمائے، کافر پر بھی رحمت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے اندر شان رحمانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی نعمتیں صرف مسلمانوں کو ہی عطا نہیں فرما رہا، کافروں کو بھی عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی عطا فرما رہا ہے جو اس کے وجود کے منکر ہیں، دوستوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، دشمنوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، پرہیزگاروں کو بھی عطا فرما رہا ہے، بدکاروں کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ایسی ذات جو اپنوں اور بیگانوں پر رحمت فرمائے اس کو رحمان کہتے ہیں، اور رحیم وہ ذات ہے جو صرف اپنوں پر رحمت فرمائے، جو صرف دوستوں پر رحمت فرمائے۔ رحمان کی جلوہ گری اس دنیا میں ہے، اور رحیم کی جلوہ گری آخرت میں ہوگی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آخرت میں مرنے کے بعد کسی کافر کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، کسی کافر کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، مگر قربان جائیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس تعلق سے کافر پر بھی رحمت ہے۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ ابو لہب نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، مگر اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں اس دنیا سے گیا، اور اس کی مذمت میں قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک پوری سورہ پاک اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کو خواب میں اس کے بھائی
سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ بڑی بری حالت میں ہوں۔ ہاں، جب سوموار کا دن آتا ہے تو اس دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اور کمی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس انگلی سے، یعنی شہادت کی انگلی سے، سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ابو لہب کی ایک خادمہ، ابو لہب کی ایک باندی جس کا نام سویبہ تھا، یہ صوبیہ نام جو رکھا جاتا ہے نا بچیوں کا، یہ اصل میں سویبہ ہے، کیونکہ لکھنے میں سویبہ اور صوبیہ ایک طرح ہے، لہٰذا وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ سویبہ کو صوبیہ پڑھ دیتے ہیں۔ سویبہ اور صوبیہ ایک طرح ہی لکھا جاتا ہے، کیونکہ جو اصل عربی کتابیں ہیں ان پر زبر زیر نہیں ہوتی، اور زبر زیر جو ہے وہ اپنے فن کے اعتبار سے ایک عالم اس پر پڑھتا ہے، تو جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، جب انہوں نے زبر زیر اور پیش کے بغیر اس لفظ کو دیکھا تو انہوں نے اس کو صوبیہ پڑھا۔ لفظ سویبہ ہے، لہٰذا اگر آپ اپنی کسی بچی کا، کسی بیٹی کا نام رکھنا چاہیں تو صوبیہ نام نہیں ہوگا بلکہ سویبہ ہوگا نام۔ یہ مسلمان ہو گئی تھیں اور ان کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ ان نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا، مسلمان ہو گئی تھیں۔ اور جس وقت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودیت فرمائے گئے تو اس وقت خدمت کے لیے آپ کے پاس یہ موجود تھیں۔ جب ولادت ہو گئی تو یہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خانہ کعبہ گئی جہاں پر ابو لہب اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ عبد الشمس نام تھا اس کا، کہا کہ عبد الشمس، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے۔ تو بھتیجے کے پیدا ہونے کی اس کو خوشی ہوئی۔ اس کے بھائی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال فرما چکے تھے، خوش ہوا، اور خوشی سے اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جس کا معنی تھا کہ اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ تو ابو لہب نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ وہ جو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا سوموار کے دن، تو سوموار کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اس شہادت کی انگلی سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے قطرے نکلتے ہیں جو میرے حلق میں جاتے ہیں، اور اس سے مجھے راحت اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس پر محدثین نے اور شارحین نے، یعنی وہ علماء کرام جنہوں نے احادیث طیبہ کی شرح لکھی ہے، وہاں پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ بڑا ایمان افروز ہے اور تبصرہ یاد رکھنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کو جس کی مذمت اور برائی میں قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، جب وہ بھتیجے کی ولادت پر آپ کو بھتیجا جان کر بھتیجے کی ولادت کے طور پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ تو جب ایک صاحب ایمان اپنے ایمان کے ساتھ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول جان کر آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے گا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے اور ثواب سے محروم رکھے؟ بلکہ جب اللہ رب العزت کا اس بنیاد پر الطاف اور مہربانی ایک کافر پر ہو رہی ہے تو مسلمان پر اور ایمان والے پر جو ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو باقی کسی کافر کو اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی کسی نیکی تو ہوتی نہیں، ظاہر میں نیکی لگتی ہے، کیونکہ نیکی کا تعلق ایمان سے ہے۔ نیکی ایک جسم ہے جس کے اندر روح ایمان کی ہے، اگر ایمان کی روح موجود ہے تو وہ نیکی ہے، وگرنہ وہ نیکی نہیں۔ تو اس کو نیکی ظاہر کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، مثلا کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، تو ان ساری چیزوں کی بدلہ کافر کو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا اور آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
تو رحمان وہ ذات ہے جو اپنوں بیگانوں سب کو عطا فرماتی ہے اور سب پر رحمت فرماتی ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جو صرف اپنوں کو عطا فرماتی ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی جلوہ گری ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت کی صفت رحیم کی جلوہ گری ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح کے کلمات ہیں کہ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، کہ اے دنیا کے رحمان اور اے آخرت کے رحیم۔ مالک یوم الدین، مالک کا معنی واضح ہے، ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک کا معنی مالک ہے، یوم کا معنی دن ہے، دن، اور دین کا معنی ہے بدلہ۔ یہ سزا کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یہ جزا کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ نیک عمل کی جزا ملے گی، برے عمل کی سزا ملے گی۔ تو سزا اور جزا کے دن کا مالک، مالک سزا اور جزا کے دن کا۔ تو دین کا معنی بدلہ ہے، بدلہ کبھی سزا کی صورت میں ہوتا ہے اور بدلہ کبھی جزا کی صورت میں ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک۔ دیکھا آپ نے، ترتیب بالکل برعکس ہو گئی۔ عربی میں مالک پہلے ہے اور دین بعد میں ہے، اور اردو میں جب ہم صحیح ترجمہ کریں گے تو ہوگا سزا اور جزا کے دن کا مالک، ترتیب الٹ جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایک لفظ کا جدا طور پر معنی آئے۔ ایاک کا معنی ہے تجھ کی، اور نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک لفظ میں آپ کو اور بتا رہا ہوں نعبدو کے ساتھ صرف، کہ اگر نون کی بجائے الف ہو اعبدو تو اس کا معنی ہوگا میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ہوئے گا تو اس سے پہلے نون آئے گی، اور جب میں ہوں گا تو اس سے پہلے حمزہ آئے گا۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں۔ تجھ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اصل میں ایاکا کا جگہ نعبدو کے بعد تھی، لیکن اس کو اپنی جگہ سے پہلے لے آئے۔ پہلے اس لیے لے آئے کہ اس سے ایک اور معنی پیدا ہو رہا ہے، وہ معنی ہے تجھ ہی کی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہی جو آ رہا ہے نا، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایاکا کو اس کی جگہ سے پہلے لے آئے ہیں۔ اگر ہوتا نعبدو کا تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب ایاکا کو پہلے لے آئے تو اب اس کا معنی ہے کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، اور استعین ہو تو میں مدد چاہتا ہوں یا میں مدد چاہوں گی۔ یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ نماز میں اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم درباروں پر جاتے ہیں، حالانکہ ہم اولیاء سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اولیاء کرام سے مدد نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کو بھی مدد کی طاقت عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہم حقیقی طور پر ان سے مدد نہیں مانگتے، ان کو مدد کا ایک سبب سمجھتے ہیں، مدد کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جیسے شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مگر دوا کھاتے ہیں، جیسے سیر کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے مگر ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس بجھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے لیکن ہم پانی پیتے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تعلیم اللہ کے پاس ہے مگر ہم مدرسہ میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ اسی طرح مدد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مگر ہم کسی اور سے اس حوالے سے مدد مانگتے ہیں کہ اس ذات کو بھی یہ قوت عطا فرمانے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس مدد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی مدد کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارا کان نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سناتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کان سنتا ہے، ہمارا ذہن نہیں ہم سمجھتا، اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، مگر ہم ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح مدد کی نسبت کسی اور کی طرف ہوتی ہے، مگر عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہ طاقت عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔
تو نستعین کا معنی ہے ہم مدد مانگتے ہیں، عون ہے اس کا مصدر عین واو نون جس کا معنی ہے مدد۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا، بلکہ چلا، بہتر معنی ہے چلا، نا ہمیں الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے پر۔ تو عربی زبان میں صراط پہلے ہے، اردو میں مستقیم پہلے آئے گا۔ اردو میں مستقیم کا معنی پہلے ہوگا سیدھے راستے میں، صراط کا معنی ہے راستہ، مستقیم کا معنی ہے سیدھا۔ اگر ہم کہیں گے چلا ہمیں سیدھے راستے پر، تو مستقیم کا معنی سیدھا وہ ہم پہلے کریں گے، اور صراط کا معنی راستہ وہ ہم بعد میں کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط پھر وہی راستہ آ گیا ہے، الذین جو، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، دو لفظ میں آپ کو اور دے رہا ہوں، انعمتو میں نے انعام کیا، اور انعمتی تو ایک عورت نے انعام کیا۔ انعمتا مرد کے لیے ہے تو، انعمتی عورت کے لیے ہے، اور انعمتو میں کے لیے ہے۔ انعمتا تو ایک مرد نے مدد کی، انعمتی تو ایک عورت نے مدد کی، اور انعمتو میں نے مدد کی، یعنی میں ایک عورت نے یا میں ایک مرد نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بدن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بدن اور جسم سے پاک ہے۔ علا، یہ آپ اب تیسرا لفظ پڑھ رہے ہیں ان حروف جارہ میں سے جو 17 ہیں، جو 17 ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا با، دوسرا ہم نے پڑھا ہے لام، اور تیسرا ہے علا۔ یہ علی ہے جو نا، یہ اصل میں علا ہے، عین لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد چھوٹی یا ہے، علا ہے۔ یہ بعد میں ملانے کے لیے اس کو علیہم پڑھ دیا، کیونکہ علیہم پڑھ ہی نہیں سکتے، یا علیہم پڑھنا بھی دشوار ہے، تو علیہم یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے کلمات کی زبر زیر میں تبدیلی اکثر عربی زبان میں ہوتی ہے۔ راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر، غیر نہ کہ، المغضوب جن پر غضب ہوا، و لا اور نہ، الضالین جو راستے سے بھٹک جانے والا، ضال کہتے ہیں بھٹک جانے والا، گم ہو جانے والا، اور ضالین اس کی جمع ہے بھٹک جانے والے، بھول جانے والے۔ آمین کا معنی ہے قبول کر۔ تو بار دیگر میں دہرا دیتا ہوں، سب تعریفیں اللہ سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے، مہربان، رحم فرمانے والا، مالک، قیامت کے دن کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن بھی بدلے کا دن ہوگا، سزا اور جزا کا دن ہوگا، مالک جزا اور سزا کے دن کا۔ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہمیں دکھانے کے لیے چلنا لازم نہیں ہے، پہنچنا تو دور کی بات ہے نا، کسی کو دکھا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اس منزل تک پہنچ گیا، مگر چلانا پھر بھی اس سے بہتر ہے کہ چلتا ہوا آدمی پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو بہتر ترجمہ یہ ہے کہ چلا ہمیں سیدھی راہ پر، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ غضب یافتہ کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سیدھا راستہ مانگیں، مگر یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ قرآن کا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ رسول کا ہے، حالانکہ وہ راستہ قرآن کا ہے اور راستہ رسول کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی غلط لوگ ہیں، جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں اور آئیں گے قیامت تک، وہ کہیں گے کہ ہمارا راستہ قرآن کا راستہ ہے، ہمارا راستہ نبی کا راستہ ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن سے تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری پہچان اولیاء کرام سے ہے، کہ راستہ تم ان کا مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور میرا انعام میرے بندوں پر ہے، میرے محبوب بندوں پر ہے، میرے دوستوں پر ہے، یعنی اولیاء کرام پر ہے۔ غیر المغضوب، مغضوب کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضال سے مراد عیسائی ہیں، مگر یہ معنی کو خاص کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے اس کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوسرا یہ ادب دیکھیں، نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ،
غضب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ راستہ بھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مگر دیکھیں، نعمت کی نسبت اپنی جانب کی اور غضب کی نسبت ان لوگوں کی طرف کر دی، اور ضال کی نسبت بھی گمراہ ہونے والوں کی طرف کر دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، مگر بری چیز کی نسبت اس بری چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ وہ اپنی طرف کرنی چاہیے۔ اس کی بڑی واضح مثال ایک اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی وہ کرتا ہے، لیکن بیماری کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے بہت سارا اس پر کلام کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ اب کائنات میں کتے بھی آئیں گے، بندر بھی آئیں گے، الو بھی آئے گا، کائنات کے اندر ریچھ بھی آئے گا، کائنات کے اندر وہ خنزیر بھی آئے گا۔ تو یوں کہنا جائز نہیں ہے کہ خالق الکلاب ہے اللہ تعالیٰ، کتوں کا خالق ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خالق الخنازیر ہے، بلکہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سب کا خالق ہے۔ اگر بری چیزوں کا خالق کہیں گے تو علماء کرام نے کہا اگر وہ یہ مسئلہ جانتا ہے کہ کہنا جائز نہیں، اس کے باوجود کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ابتدا سے ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کچھ آیتیں، کم از کم 5 آیتیں اگلی، وہ آپ نے گھر سے دیکھ کر آنی ہیں، وہ مطالعہ کر کے آنی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اگلا سبق جو ہے وہ ہم سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ رب العزت اس کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت سے محفوظ فرمائے، اور بار دیگر ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحم اللہ۔